السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، چھٹی کلاس اردو بک 12واں سبق وطن کا بہادر سپوت کی مکمل ہم مشق کو سالو کریں گے۔ سب سے پہلا سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ عزیز بھٹی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ عزیز بھٹی 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، عزیز بھٹی کے خاندان کو ہانگ کانگ کیوں چھوڑنا پڑا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہانگ کانگ کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے عزیز بھٹی کے خاندان کو ہانگ کانگ چھوڑنا پڑا۔ تیسرا سوال، 1965 کی جنگ میں راجہ عزیز بھٹی شہید کس محاذ پر تھے؟ 1965 کی جنگ میں راجہ عزیز بھٹی شہید BRB نہر کے محاذ پر تھے۔ عزیز بھٹی کتنے دن اور راتیں جاگتے رہے؟ عزیز بھٹی 5 دن اور 5 راتیں جاگتے رہے۔ آگے سوال، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کس بنیاد پر دیا گیا؟ میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے نہایت جرأت و بہادری سے BRB نہر اپنے فرائض سے انجام دیے، دشمن کا بھاری نقصان کیا، جام شہادت نوش کیا۔ سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ راجہ عزیز بھٹی پیدا ہوئے 1928 میں۔ راجہ عزیز بھٹی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہانگ کانگ سے۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا 1935 میں۔ راجہ عزیز بھٹی شہید کا آبائی گاؤں لادیاں ہے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا 1965 میں۔ میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے 12 ستمبر کو۔ اگر سوال، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ گھرانہ، زین کا گھرانہ اچھا ہے۔ ابتدائی، احمد نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی۔ اعلیٰ، حامد نے میچ میں اعلیٰ کارکردگی کی۔ کارکردگی، عبداللہ کی کارکردگی پر اس کے گھر والے خوش ہوئے۔ حلہ بولنا، بھارت نے فوج کو دیکھ کر حلہ بول دیا۔ پیش نظر، حالات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ، دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ لفظوں کا کھیل، دیے گئے حروف کو ملا کر کم از کم 5 الفاظ بنائیں۔ رسم، ان الفاظ کو ملا کر بنانے، بجلی جیسے بجلی، سال، سین، الف، لام، سال، بلہ، جیب۔ اگلا سوال ہے، عید پر ہم سب نے مل کر خوشیاں منانے کا پروگرام بنایا۔ ممانی اور ماموں جان کراچی سے روانہ ہو چکے تھے۔ میں امی جان اور چچی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف تھا۔ ابو جان اور چچا جان دوسرے ضروری انتظامات کر رہے تھے۔ احمد پھپھو جان اور پھوپھو جان کو اسٹیشن سے گھر لانے کے لیے گاڑی لے جا چکا تھا۔ اگلے دن عید کا سماں خوبصورت اور پرلطف ہونے والا تھا۔ مندرجہ بالا مال سے مذکر اور مونث تلاش کریں۔ مذکر ہے ماموں جان، مونث ممانی جان۔ مذکر ابو جان، مونث امی جان۔ مذکر چاچا جان، مونث چچی جان۔ مذکر پھپھا جان، مونث پھوپھی جان۔ آگے ہے مکالمہ لکھنا۔ مکالمہ بات چیت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کی باہمی گفتگو ہوتی ہے۔ مکالمے کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور نقطہ نظر سے آگاہ کرتے ہیں جو آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنے استاد محترم کی مدد سے دو دوستوں کے مابین کرکٹ میچ کے حوالے سے 150 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھیں۔ یہ کرنا ہے۔ تشبیہ، تشبیہ کے لفظی معنی ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے معنی قرار دینا۔ علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، جس کا مقصد پہلی چیز کی صفت، حالت یا کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کلام میں نخار اور بات میں وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، جہاں اجمل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگرچہ اجمل اور شیر دونوں مختلف ہیں لیکن بہادری کی صفت دونوں میں مشترک ہے، جس کی وجہ سے اجمل کو شیر کی طرح قرار دیا جاتا ہے۔ دیے گئے تشبیہات کو مکمل کریں۔ رات کی طرح سیاہ، پھولوں کی طرح خوشبودار، دن کی طرح روشن، گیدڑ کی مکار۔ کسی کتاب یا انٹرنیٹ سے نشان حیدر پانے والے کسی اور شہید کی کہانی تلاش کریں، پھر الفاظ میں لکھیں۔ کہتے 20 اگست 1971 کو راشد منہاس کراچی سے اپنی تیسری پرواز کے لیے T-33 جیٹ پر روانہ ہونے لگے تو ان کا انسٹرکٹر مطیع الرحمان ان کے ساتھ زبردستی طیارے پر سوار ہو گیا۔ مطیع الرحمان بھارت کا ایجنٹ تھا اور طیارے کو بھارتی حدود میں لے جانا چاہتا تھا۔
یاسر منہاس نے تیار کو قابو میں کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ابھی 17 سال کا تھا اور مطیع الرحمان کی طرح طاقتور نہ تھا۔ تیار جب پاتی حدود سے کافی قریب آ گیا تو یاسر منہاس نے مطیع الرحمان کے عزائم خاک ملاتے ہوئے تیار کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ تیار زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے پر یاسر منہاس کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہ ہم نے مشق سولو کر لی ہے۔